ہم اگر شکایت کرتے ہیں کہ وزیر خارجہ جو ہے افغانستان کا انڈیا کیوں گیا، تو اس کو تو پاکستان آنا تھا، پاکستان آنے کا شیڈول آ چکا تھا، کیوں منسوخ ہوا؟ وہاں کے وزیر داخلہ کا پاکستان آنے کا شیڈول آ چکا تھا، پھر کیوں منسوخ ہوا؟ اگر وزیر داخلہ افغانستان، وزیر خارجہ افغانستان دونوں پاکستان آ رہے ہیں اور تھوڑے تھوڑے فاصلے کے ساتھ آ رہے ہیں، پورے شیڈول سے طے ہو چکا ہے، جب آپ ان کے دورے کینسل کریں گے، منسوخ کریں گے، تو کوئی ملک ہے کہیں تو جانا ہوگا، کسی سے بات تو کرنی ہوگی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہمیں بڑے سنجیدگی کے ساتھ ذمہ دارانہ اسٹیٹ کی بنیاد پر اور گہرے سیاست کے ساتھ ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا تاکہ ہم کسی بڑی مشکل کی طرف نہ جائیں۔ مولانا صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ جو ٹرمپ نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ کروایا ہے، اس کو آپ کیسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک بار پھر انہوں نے فلسطینیوں کے ہاتھ باندھنے اور اسرائیل کے ہاتھ کھولنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اب بھی بمباریاں کر رہے ہیں، اب بھی فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، سیز فائر کے باوجود ہو رہے ہیں۔ تو فلسطینیوں کو تو سیز کر دیا گیا اور اسرائیل کو فائر کے لیے چھوڑ دیا، تو اس طرح تو سیز فائر نہیں ہوتا جی۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمارے حکمرانوں نے سوائے اس کے کہ ہم بہت جلدی کریں ٹرمپ کی خوشامد کرنے میں اور 1.5-2 لاکھ لوگوں فلسطینیوں کی شہادتوں سے جو ان کی انگلیاں سرخ ہیں اور ان سے ان کے خون ٹپک رہا ہے، ان کے لیے امن نوبل انعام کی بات کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کس چیز کی سیاست کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے تو دیکھیے، پہلی مرتبہ امریکہ کی داخلی سیاست وہ باہر کی دنیا پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے کہ بائیڈن انڈیا کے قریب تھا تو ٹرمپ انڈیا سے دور ہو گیا، بائیڈن پاکستان سے دور تھا تو ٹرمپ پاکستان کے قریب آ گیا۔ تو اس طریقے سے جہاں ان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا کرتا تھا، پہلی مرتبہ اس میں کچھ چینجز نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم اتنی سی بات پہ ایسے فیصلے کریں کہ جس سے چین جیسا دوست ہم سے اعتماد کھو بیٹھے، تو یہ بہت بڑی قیمت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ ہم اس مسئلے کے لیے اتنی بڑی قیمت ہمیں ادا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو، باہمی تعاون کو، پاکستان میں اگر وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے تو اس کی سرمایہ کاری کو تسلسل دینا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں عمران خان سے شکایت تھی کہ انہوں نے سپیک روک دیا ہے، تو انہوں نے بھی تو آگے ایک اینٹ نہیں رکھی آگے اور ایک قدم آگے نہیں بڑھے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر خطے میں ہم تنہا ہو جائیں، چین کا اعتماد بھی نہ رہے، ایران کے ساتھ بھی تعلقات میں ہم صد مہری ہو، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ایران پر الزام لگایا ہے اور بار بار لگایا ہے کہ علیحدگی پسند جو ہے وہ ایران میں رہ رہے ہیں، وہاں ان کی تربیتیں ہو رہی ہیں، وہاں ان کے کیمپس ہو رہے ہیں۔ تو پھر ایران اور افغانستان کے دونوں کے ساتھ رویے میں فرق کیوں ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بیرونی دباؤ کے تحت ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تحفظات ہیں ہماری، اور اس حوالے سے ہم کوئی جذباتی بات نہیں کر رہے، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر قدم ملک کے مفاد میں اٹھائیں گے۔ اگر میں نے جنرل مشرف کے اس نعرے پر، جب اس نے کہا تھا سب سے پہلے پاکستان، اور میں نے اس نعرے کو بھی اور اس پالیسی کو بھی پاکستان کے مفاد کے خلاف سمجھا تھا، تو میں آج بھی بڑی جرت کے ساتھ کہہ سکوں گا کہ یہ پالیسیاں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں۔ کے پی کے میں جو کے پی کے کی صورتحال بڑی تیزی سے خراب ہو رہی ہے، اس کو سدھارنے کے لیے ابھی حالیہ دنوں میں جو جرگہ ہوا ہے اس کے جو فیصلے ہیں، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ جرگے تو ہر وقت روزانہ ہوتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، دوسری پارٹیاں بھی کرتی ہیں، حکومت بھی بلاتی ہیں۔ کل بھی میرے پاس ایک وفد آیا تھا پی ٹی آئی کا کہ ہم ایک قومی جرگہ بلا رہے ہیں، میں کہا ٹھیک ہے بلائیں۔ تو جرگے تو ہوتے رہتے ہیں وہاں پر۔ بات یہ ہے کہ عام آدمی اس وقت گھر سے باہر نہیں جا سکتا، گلی میں نہیں جا سکتا، گاؤں سے باہر نہیں جا سکتا، تو اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنا یہ ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت وہاں پر، اور خاص طور پر جو وہاں پر عسکریت پسندی ہے وہ بہت پھیل گئی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم
افغانستان کے اندر جا کر کارروائیاں کریں. اپنے گھر میں ہم نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں تو کم از کم جو چیز ہے اس کو تو کنٹرول کریں. طاقت استعمال کرنی ہے تو وہاں استعمال کریں جو نقصان دے رہا ہے جی. تو درون درج کر دی کہ بیرون خانہ آئی، وہی والی بات ہو جاتی ہے. حضرت نومبر میں جو ہے تحریک انصاف مارچ کرنے جا رہی ہے، اگر آپ کو وہ دعوت دیتے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں گے تحریک انصاف؟ نہیں، ہماری ان کے ایونٹس اپنے ہیں، ہمارے ایونٹس اپنے ہیں. حضرت آزاد کا کشمیر کے جو الیکشن اس میں آپ محمود اچکزئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی انہیں کو سپورٹ کر رہی ہے، کیا انہوں نے خانہ مقامت تو نہیں ہوتی تھی کہاں پہ؟ جو اپنا آزاد کشمیر کے الیکشن میں؟ آزاد کشمیر الیکشن میں محمود خان اچکزئی کہاں سے آ گیا؟ تو قومی اسمبلی میں جی حکومت پنجاب کی جانب سے خطبہ کے لیے 25,000 وظیفے کا اعلان کیا جا رہا ہے. آپ سبھی کرنے کی کوئی کوشش ہے؟ ہم نے اس کو مسترد کر دیا ہے. 25 کو بھی مسترد کر دیا، 25 لاکھ کو بھی مسترد کریں گے. علماء کرام کو خریدنا، ان کے ضمیر کو خریدنا، یہ ہمیشہ حکمرانوں کا وتیرہ رہا ہے. ہم نے عمران خان کے زمانے میں خیبر پختونخوا میں اس قسم کے آفر کو ٹکرایا تھا، ہم آج بھی اس آفر کو ٹکرا رہے ہیں. سر ہر 2-3 سال بعد ایکسٹینشن کے معاملے چل رہے ہیں. اب پھر بات ہو رہی ہے 24 نومبر کو پوری ہو رہی ہے، تو آپ اس حق میں ہیں کہ حضرت جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تھی تو میں نے اس وقت بھی ان کو انتظامی مسئلہ کہا تھا، اور حالانکہ بعد میں پھر قانون سازی کی گئی. قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی لیکن کر لی گئی. اور آج بھی یہ انتظامی معاملہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کیا سوچا جا رہا ہے. مذہبی جماعت کے اوپر اور ہمارے آرمی چیف آپ نہیں بنیں گے جی، کوئی فوجی ہی ہوگا. حالیہ دنوں میں مذہبی جماعت کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، آپ کا کیا موقف ہے کہ وہ پابندی درست ہے؟ دیکھیے، پابندیاں لگانا کبھی پاکستان کی تاریخ میں مسئلے کا حل ثابت نہیں ہوا. 20 پارٹیوں کے اوپر موقع بہ موقع پابندیاں لگتی آ رہی ہیں، پھر اٹھ جاتی ہے، پھر نئے ناموں سے کام شروع ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جھگڑا کہاں پر ہے، تنازع کہاں ہے، تاکہ اس کو ایڈریس کیا جائے اور اس کو حل کیا جائے. بہت شکریہ جی. حکومت جو ہے وہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ لانے کی تیاری کر رہی ہے. اگر حکومت ترمیم لے کے آتی تو کیا آپ حمایت کریں گے؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم کیا ہوگی، اس کا ڈرافٹ کیا ہوگا، وہ کیا چاہتے ہوں گے. جب تک یہ ساری چیزیں واضح نہ ہوں ہم کیوں رہیں گے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. یقیناً یہ ایک بڑی شکایت ہے پاکستان کی، اور صرف پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی نہیں، فوج کی نہیں، عوام کی بھی شکایت ہے. لیکن طاقت کے ذریعے، رعب و دبدبے کے حوالے سے ہم یہ سوچیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ہمیں ایک چیز واضح کر دینی چاہیے کہ جہاں ہم اپنی آزادی اور خود مختاری کو کسی قیمت پر کمپرومائز نہیں کر رہے، ہمیں افغانستان کی خود مختاری اور آزادی کو بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور نئی خواہش رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی بالادستی ان پر قائم رکھیں. ایک برابری کی بنیاد پر برادر اسلامی ممالک بہتر تعلقات کی بنیاد رکھیں، اور اگر وہاں پر کوئی ایک فورس ہے جو پرو پاکستانین ہیں، ان کو ہم نے ضرور ہندوستان کے گود میں پھینکنا ہے.